قارون ایک ایسے شخص جس کے پاس دولت نہیں تھی، دولت کا سمندر تھا۔ سونا، چاندی، گہنے اور لمیٹ لیس ٹریجر چھپا تھا اس کے پاس۔ اس کی خزانوں کی چابیاں بھی اتنی ہیوی تھی کہ تگڑے آدمی مل کر بھی مشکل سے اٹھا پاتے تھے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، قارون واز بورن ریچ یا پھر کہانی کچھ اور کہنی چاہیے؟ قرآن کے مطابق قارون بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور ایک وقت تھا جب دونوں کلوزلی ریلیٹڈ تھے، لیکن پھر جیلسی نے اس کے دل کو پوری طرح سے چینج کر دیا۔ میں بھی آپ کو یقین نہ، لیکن قارون پہلے ایک بڑا نیک شخص تھا اور تورات کا دستکاری تھا، اور اس کی تلاوت لوگوں کے دلوں کو ہلا دیتی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے انلیمیٹڈ ویلتھ دی تب اس کے اندر اتر گیا تکبر اینڈ ایروگنس۔ بائبل کے مطابق قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی، اور وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا پسندیدہ کیوں؟ Why only موسیٰ and Harun? Christian and Jewish scholars کے نزدیک قارون a symbol of rebellion, a prideful, wealthy man punished by God for arrogance. قارون نے 250 لوگ اپنے ساتھ ملا اور ان سب نے کہا Why always موسیٰ and Harun? کیا ہم کچھ نہیں؟ یہ صرف شکایت نہیں تھی، یہ ڈائریکٹ اللہ کے حکم کے اگینسٹ بغاوت تھی۔ تلمود یہودی کتاب کے مطابق قارون نے مصر کے رائل ٹریجرز کا راز ڈسکور کر لیا، اور پھر گولڈ، سلور، ڈائمنڈز سب اس کے قدموں میں۔ پر اس کے ساتھ آئی ایک پوائزن، ایروگنس۔ جب لوگوں نے سمجھایا قارون اللہ کا شکر ادا کر، یہ سب اسی کا دیا ہوا، تو اس نے فخر سے کہا یہ سب مجھے میرے نالج اور میری کیپیبلٹی کی وجہ سے مجھے ملا۔ یعنی شکر کی جگہ سیلف پریز اور ایگو۔ ایسی سٹوریز کی سٹارٹنگ تو ہمیشہ پاورفل ہوتی ہے، لیکن جب انسان لمٹ کراس کرتا ہے تو اس کا اینڈ ہوتا ہے ڈسٹرکشن۔ قارون بھی اسی راستے پر بکھر چکا۔ پھر ایک دن زمین اس پر ٹوٹ پڑی، وہ، اس کا گھر، اس کا خزانہ سب زمین میں دفن ہو گیا، اور وہی نہیں، اس کے 250 فالوورز پہ all that wealth gone forever۔ قرآن میں یہ کہانی لکھنے کا مقصد ہسٹری بتانا نہیں تھا، بلکہ میسیج دینا ہر پراؤڈ اور انگریٹفل انسان کے لیے۔ ریڈی ہو ایک اور انبیٹیبل کہانی کے لیے؟ تو جلدی سے جاؤ اور سبسکرائب کرو۔